اللہ اتنا خوش ہوتا. اللہ بولتا میرے بندے ایسے اور کئی نعمتیں تیرے اوپر میں لوٹاتا, تو میری تعریف کر ڈالا, میرا جان جان خوش ہو گیا. اللہ بولتا کوئی بھی نعمت کھائے تو الحمدللہ بولنے کی عادت رکھ لینا. ایٹ لیسٹ ہمیں پیاسے تھے, کہاں کی سفر کرنے جا رہے تھے, اللہ سوکھ گیا تھا ہم نا, اور جانے بعد ٹھنڈا اللہ ایک گلاس پانی دلا ڈالے. اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی بھی. پانی پیتے ہی الحمدللہ بولنا, اللہ اتنا خوش ہوتا جب تک تمہیں وہ نعمت کھا کو نہیں خوش ہوئے رنگا, اس سے کئی گنا زیادہ اللہ خوش ہو جاتا. اور اگر جانے انجانے میں کوئی سی غلطی ہوگی فوراً معافی مانگنے والے بن, توبہ کرنے والے بن. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جب تک ماہ رمضان ہے اللہ ہم نے سچی توبہ کر کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے مبارک مہینے ہماری زندگی میں بار بار اللہ نصیب فرمائے. اور یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ ہمارے جسم کو جہنم سے آزاد کر کو جنت کے حوالے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے گھر والوں کو صحت دے, تندرستی دے, عزت دے, امن دے, سکون دے. جیسے دنیا میں ہمارے خاندان والے کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ رکھا, قیامت میں جنت الفردوس میں بھی ہمارے پورے خاندان کے ساتھ اللہ داخلہ نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رکھا عزت کی روٹی, حلال کی روٹی, امن کی روٹی اور عزت و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے. قیامت میں اٹھائے تو بھی اللہ عزت اور امان کی جگہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, جزاک اللہ خیر. دوستوں سب ماشاء اللہ یعقوب جی نے بہت بہترین باتیں اور بہت بہترین بیان کیے ہیں. ماشاء اللہ ہمارے لیے سب کے لیے بھی ایسے واسطے میں بہت ہی خوش ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی انسان ہمارے معلومات کیا کرتی ہے مسجد بڑے بڑے امامت کرتے ہوئے سب کچھ, تو ہمارے معلومات کرنے میں نئی اس کے بارے میں معلوم ہے کیا, اس کے بارے میں تمہیں بولے تو اسٹیٹس رہے تو انہیں تو ضرور دیکھتے, ویسا تو بھی معلومات ہونا. دنیا میں کسی انسان کا سجدہ جائز نہیں. پہلے کے امتیوں میں 2 قسم کے سجدے تھے. جب اللہ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا بنا کو جان ڈالا, سارے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندے آدم کا سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ آدم کو بنایا, سجدہ کرنے کا آرڈر دیا فرشتوں کو, سارے فرشتے سجدہ کریں, ابلیس سجدہ نہیں کرے, وہ تکبر کر کے کافروں میں سے تھا. اس زمانے میں جو فرشتوں سے اللہ آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کرایا وہ تعظیم والا سجدہ تھا جو جائز تھا. اب اس کے بعد کا زمانہ چلنے کا انبیاء کا زمانہ. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے, میرے ابا میں خواب دیکھ رہا ہوں 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند مجھے سجدہ کرنے, یہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بولتی میرے بیٹے یہ خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں, لیکن یہ خواب کسی کے سامنے نہ کو بول, اللہ تجھے نبی بنانے والا ہے, تو کسی کے سامنے نہ کو بول. اچھی بات نہیں بولے, لیکن باپ کی بیٹی کی محبت دیکھو, بھایا لگجا کو گھمانے کے لیے سے کنویں میں ڈال کو بھیڑیا کھا لیا کو بول رہا آگے چل کو اللہ بادشاہ بنایا. جب ان کو عزیز مصر بنایا, پورے بھائیوں سے ملایا, ماں باپ سے ملایا, پورے 11 بھائی ماں باپ ان کے سجدے میں ان کے سامنے سجدہ کرے. اس وقت یعقوب علیہ السلام بولے میرے بیٹے تو جو بچپن میں خواب دیکھا تھا 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند, سورہ یوسف کی آیت ہے قرآن مجید کی, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میرے ابا میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وہ جو بچپن میں دیکھے تھے وہ خواب کی تعبیر اللہ جوانی میں پورا کر کو دکھایا. باپ ماں یعقوب علیہ السلام, ان کی بیوی اور 11 بھائیاں ان کے سامنے سجدہ کر. یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیم تھا جو اس زمانے میں جائز تھا. اب ایسا زمانہ چلنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی غزوہ خیبر کے دن, اے میرے امتیوں کان کھول کر سنو, پہلے کے امتیوں میں 2 سجدے تھے, ایک اللہ کا سجدہ, ایک بندوں کا سجدہ. بندوں کا سجدہ تعظیم والا, اللہ کا سجدہ عبادت والا. آج سے میری امت میں اللہ تعالیٰ وہ سجدہ حرام کر ڈالا. بندے کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں, بندے کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر میری امت میں کسی انسان کو سجدے کا آرڈر دیتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے ہسبینڈ کا سجدہ کرے,
लेकिन ये सजदा भी अल्लाह हराम कर डाला। बीवी को हुक्म देता, इतना बड़ा एहसान है हस्बैंड का सजदा करे, लेकिन ये सजदा अल्लाह हराम कर डाला। तो आज बीवियाँ भी अपने हस्बैंड का सजदा नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुल्क यमन को ज़रा सहाबा दावत दीन फैला को आए, यमन को देख कर आए। वहाँ की पब्लिक, वहाँ के रियाया अपने बादशाह का सजदा कर रहे थे। नबी को आको सहाबा बोले, अरे अल्लाह के नबी, उन्हें यमन का एक बादशाह, एक मुल्क का बादशाह, आप पूरे कायनात के पैगंबर, एक मुल्क के बादशाह की इज्जत में उन्हें सजदा कर रहे हैं। आप तो पूरे कायनात के पैगंबर, आपकी इज्जत उस बादशाह से कई गुना ज़्यादा हमारे दिल में है। अरे अल्लाह के नबी, जैसा उन्होंने अपने बादशाह की इज्जत में सजदा कर रही, हमें भी आपकी इज्जत मोहब्बत में सजदा करना चाहते हैं क्या सहाबा? बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी बोले, क्या बोले? खबरदार, मेरी ज़िंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। बोले अल्लाह के नबी, किसी इंसान के सामने सजदा करना जायज़। आज के ज़माने में इन्हों जिंदा पीरा गते, उन्हों जिंदा वलिया गते, इन्हों बड़े साहिबा गते, उन्हों बड़े मुर्शदा गते, अब उनके पैरा पढ़ो, ये जायज़ नहीं है। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी के फरामीन के मुताबिक ये जायज़ नहीं है। अब जो लोग सजदा करती हैं, हमें उनको पूछे, कई को भाई सजदा करती, अल्लाह मना कर रहा ना भाई, हदीस में भी मना कर रहा ना भाई अल्लाह के नबी, कई को भाई तुम्हें सजदा करती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रही हदीस के अंदर, आप क्यों भाई सजदा करती? ए हमें सजदा ख़दम बोसी करती सो, ख़दम बोसी, ख़दम को बोसा देना, वो करते सो, वो क्या है जायज़? अल्लाह के नबी क्या बोले? यही ख़दम बोसी औरत को कहता था मैं अपने हस्बैंड का ख़दम बोसी करें, ताज़ीम सजदा करें, वो सजदा भी अल्लाह हराम कर डाला। किसी इंसान के सामने ख़दम बोसी नहीं कर सकते। अगर ख़दम बोसी रहती, ये पूरे दुनिया के वलियों में सबसे बड़े वली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी से बड़ा वली न दुनिया में पैदा हुआ, न क़यामत की सुबह तक कोई पैदा हो सकता। सारे अम्बिया के इमामुनो, अम्बिया के इमाम, सरवरे कौनैन सैयदुस सक़लैन, ताजदार मदीना, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, रहमतुल लिल आलमीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल, इतने बड़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा न पीर आया न आ सकता। जब हमारे नबी अपना सजदा नहीं कराए तो हमें किसी आम इंसान का सजदा कैसे कर सकते? ये जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह का सजदा है। हमारी पेशानी झुकी तो अल्लाह के सामने झुकना, हमें रुकू करे तो भी सिर्फ अल्लाह के सामने रुकू करना। अल्लाह हमने इसी को तौहीद बोलती, और ये हमें नमाज में वादा करती सो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करतूँ, तुझी से मदद तलब कर, तेरी इबादत करतूँ मतलब तेरे सामने रुकू करतूँ, तेरे सामने सजदा करतूँ, तेरे से मैं दुआ करको मांगतूँ। ये जब हमें अल्लाह ताला से मंग रही तो वही सच हमें चल लेना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोल को हमें दूसरे के सामने नहीं झुकना। जज़ाकल्लाह खैर।